الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت یا توحید عبادت، اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں اور اس کے تمام افعال میں ایک مانا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا خالق ہے، تنہا وہی رازق ہے، تنہا اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، وہی تصرف کرتا ہے اور وہی تدبیر کرتا ہے، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، بارش وہی برساتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے کاموں میں ایک ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک جاننا، اس زمین و آسمان کی تخلیق، سورج کو مشرق سے اگانا اور مغرب میں ڈبانا، اور اس طرح سے اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس بات پر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے، جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں مذکور ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ توحید مان لینے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ توحید ہے کہ جس کا اقرار مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، زمین و آسمان میں تصرف کرنے والا کون ہے، تو وہ اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آپ نے ان کو مسلمان نہیں مانا، ان کے جان و مال کو آپ نے جنگ میں حلال سمجھا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اقرار کو کافی نہیں جانا۔ اس لیے توحید ربوبیت کا مان لینا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ توحید عبادت پر عمل پیرا ہو، توحید الوہیت پہ عمل پیرا ہو، جس کا ہم کلمہ توحید میں اقرار کرتے ہیں۔ کلمہ توحید میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا معبود برحق ہے، باقی سب معبود باطل ہیں، تو اللہ معبود برحق ہے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو توحید عبادت کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارے صلاۃ، ہماری قربانی، ہمارا نظر و نیاز، ہماری مالی عبادت، ہماری جسمانی عبادات، ہماری قلبی عبادات، ہماری دعائیں اور ہمارا استغاثہ اور ہمارا استعانہ اور ہماری فریاد رسی اور ہماری مدد طلبی اور ہماری مشکل کشائی، سب کے لیے اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے اللہ کوئی بھی عبادت ہم تیرے سوا اور کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں۔ یہ توحید کی دوسری قسم توحید عبادت ہے، اور اسی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں، کون صاحب توحید ہے، کون صاحب توحید نہیں۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا صحیح اقرار کرتا ہے، انکار اور اقرار کو دونوں کو سمجھتا ہے اور ساری عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، وہی آدمی صاحب توحید ہے۔ ربوبیت پہ ایمان لانے سے، ربوبیت کو مان لینے سے کوئی آدمی موحد نہیں ہوتا۔ تو توحید کی دوسری قسم ہے توحید عبادت۔ میرے بھائیوں، توحید کی اسی قسم کی طرف بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے تمام قوموں میں رسول یہ بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جن دوسرے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے اجتناب کرو، ان سے دوری اختیار کرو۔ تو یہ توحید
کی دوسری قسم ہے توحید عبادت، کہ ہماری ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہوں۔ یہ جب کوئی بندہ مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، تب وہ مسلمان ہوتا ہے۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی توحید اور اللہ کی صفات کی توحید۔ یہ توحید بہت اہم ہے اور بہت سے لوگ اس توحید کے معاملے میں فریب کھائے ہوئے ہیں۔ کوئی ناموں کا اقرار کرتا ہے تو صفات کا اقرار نہیں کرتا، کوئی اس کی تعویل کرتا ہے، کوئی اس میں تحریف کرتا ہے، کوئی اس میں انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جن ناموں کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے، ان کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے ناموں میں سے ہے الرحمن، الرحیم، اللہ کے ناموں میں سے ہے الغفور، الودود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جو ہے الجبار، الملک، القدوس، السلام، الخالق، الرازق۔ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ناموں کے اندر صفت بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن تو اس کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں الغفور تو اس کے اندر مغفرت فرمانے کی صفت پائی جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں التواب تو توبہ کی توفیق دینے اور توبہ کو قبول کرنے کی صفت پائی جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں الرزاق تو رزق دینے کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے تمام نام اپنے اندر کوئی نہ کوئی صفت رکھتے ہیں، اور اللہ کے بہت سارے صفات ایسے ہیں کہ جن سے نام ہوتا ہے یا جن سے نام نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے العلی، اونچا، الاعلی، بہت اونچا، سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ بلند۔ تو یہ ایک اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے اونچا ہے۔ بہت سارے لوگ اس صفت کے ماننے میں غلطی کرتے ہیں، یا تعویل کرتے ہیں، یا تحریف کرتے ہیں، یا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں ہر جگہ ہوں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ آپ نے بھی کسی حدیث میں نہیں بتایا کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ آپ تو ہمیشہ کہتے رہے کہ اللہ آسمانوں والا ہے، اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ اور ایک جو ہے بہت ساری احادیث اس تعلق سے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ ہمارا مستقل درس ہوگا جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ اوپر ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے اوپر ہونا، بلند ہونا، تو یہ صفت ہمیں ویسے ہی تسلیم کرنا چاہیے جیسے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے ان کی تعلیم ہے۔ اس میں ہمیں اپنی طرف سے بیجا تعویل نہیں کرنا، تحریف نہیں کرنا، اللہ کی شان کے مطابق تسلیم کر لینا۔ بہت سارے لوگ اس شبہے میں گرفتار ہوتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ ہنستا ہے تو پھر اللہ ہنسنے والا، ہم بھی ہنستے ہیں، انسان جیسا ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں جیسا اللہ نے بتایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو جہاں مثال کا انکار کیا گیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ سنتا دیکھتا انسان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں بھی ہے سننا دیکھنا، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا اللہ کی شان کے لائق، اور انسان کا سننا دیکھنا اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ کی جو صفت بھی آئے ہم اللہ کی شان کے مطابق اسے تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے شایان شان اسے مانتے ہیں۔ اللہ ہنستا ہے، اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق غصہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ ہے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کے ہاتھ ہے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کے قدم ہے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہوتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے آسمان پر، جو دنیا سے سب سے قریبی آسمان ہے، جو پہلا آسمان ہے، جو آسمان ہماری نگاہوں میں نظر آتا ہے، اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کی آخری پہر میں نزول فرماتا ہے۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کا نزول اسی طرح ہے جیسا اللہ کے شایان شان ہے۔ اس طرح جتنی بھی صفات کا قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں ذکر ہوا ہے، ہم بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تحریف کے،
کے، بلا کسی تعطیل کے، بلا کسی تمثیل کے ہم ان کا اقرار کرتے ہیں اور ہم کو اللہ کی شان کے مطابق تسلیم کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ لوگ توحید اسماء و صفات میں یا ناقص ہیں یا توحید اسماء و صفات میں منحرف ہیں، تو یہ انحراف قابل قبول نہیں۔ ہم میرے چاہے توحید ربوبیت کا معاملہ ہو، چاہے توحید الوہیت کا معاملہ ہو، چاہے توحید اسماء و صفات کا معاملہ ہو، تمام توحید کا پوری طرح درست انداز میں سلف کے منہج کے مطابق اقرار کرتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام نے ان توحید کو اپنایا، جس طرح سے تابعین نے، محدثین نے، ائمہ دین نے، سلف صالحین نے توحید کو اپنایا، اس طرح ہم پوری طرح سے توحید سے تمسک کرتے ہیں اور توحید کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حشر توحید والوں کے ساتھ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔